مسلمان ہیں اور اسلام ایک نہایت ہی خوبصورت دین ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے کون انسانیت کو رہنمائی اور یعنی اس کی نفسیات، اس کے حالات، اس کی ضروریات سے بڑھ کے نظام دے سکے۔ یعنی باقی جتنے نظام ہیں وہ ظلمات ہیں، وہ تاریکیاں ہیں جو مین میڈ ہیں، انسانوں نے جن کو بنایا ہے۔ تو حقیقی نظام تو یہی ہے، نظام اسلام ہے، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کا نظام ہے۔ اچھا، جب ہم اسلام کی دی ہوئی مختلف تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ ایسی دعائیں یا جو ہمیں بتائی گئی ہیں چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم شعوری طور پر نہیں کرتے، اور اگر اس کے معنی سے ہم واقف ہوں اور شعوری طور پہ اس کو یعنی ہم کہہ رہے ہوں اور اپنے منہ سے ادا کر رہے ہوں تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، مثلا خود کلمہ طیبہ ہے، مختلف اوقات کی دعائیں ہیں۔ تو آج میں بالخصوص یعنی گریٹنگز کے لیے اسلام نے جو الفاظ دیے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سلام کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ شعوری طور پہ دوسرے کو السلام علیکم کہا جائے اور اس کے معنی کو خود سمجھا جائے، اور اس کے معنی کو سمجھ کے سیکھ کے اور اس کی گہرائی میں جا کے ذہن میں رکھ کے سلام کیا جائے اور وعلیکم السلام کہا جائے، تو اس کے کس قدر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر، وہ کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم سلامت رہو، میری طرف سے، میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے، میری کسی رویے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی۔ تمہارے لیے میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو تمہیں کہیں سے بھی کوئی مشکل نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں اخلاص کے ساتھ تمہاری بھلائی اور تمہاری خیرخواہی اور تمہاری کامیابی اور تمہاری بہتر زندگی کا طالب ہوں، اسی لیے تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہوں۔ اور وعلیکم السلام کہنے والا جواباً کہتا ہے کہ جی میری طرف سے بھی تمہیں ویسے ہی جذبات کا اظہار ہے اور ویسے ہی سوچ میں تمہارے بارے میں رکھتا ہوں اور ایک دعا تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اب دیکھیے، اگر اس شعور کے ساتھ اگر یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہا جائے گا اور پھر اس کو اگر مکمل کیا جائے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے گا، تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا کہ اس کے بعد ایک مسلمان دوسرے کے لیے خیر ہی اپنے پاس رکھے گا اور دوسرا بھی اپنے آپ کو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ فیل کرے گا۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ مثلا ہم بازار میں جا کے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اگر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دکاندار کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا رویہ اور طرز عمل یہ ہو کہ ہم اپنے یعنی پھٹے ہوئے نوٹ یا کوئی پرانا جو آگے چلنے والا نہیں ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ جس پہ ہمیں شک ہے کہ یہ صحیح نوٹ ہے یا جعلی نوٹ ہے، وہ اپنے نوٹوں کے بیچ میں ڈال کے اس کو تھمانے کی کوشش کریں کہ اس کے علم میں نہ آئے، اور ساتھ ہم کہہ رہے ہوں السلام علیکم، اور دکاندار صاحب کہہ رہے ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن وہ کہہ رہے ہوں کہ پرانے ٹماٹر، گندے ٹماٹر جو نہیں بک رہے وہ ٹماٹر یا وہ فروٹ یا وہ سبزی میں نیچے رکھ کے اوپر تھوڑا سا اچھا ڈال کے اس کو بیچ ڈالوں، تو گویا ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تقاضا بھی نہیں پورا کر رہے اور ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تقاضا بھی نہیں پورا کر رہے۔ اور زندگی کے سارے معاملات میں یوں سمجھ لیجئے، اور اگر اسے سمجھ کر اس کے شعور کے ساتھ اور اس کے فہم کے ساتھ اگر ہم یہ دعا دیں اور یہ جواب دیں، تو پھر ہم کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہوں، کسی کے ہاں ہم جو ہے نا وہ آئیں اور اس سے کوئی معلومات لے رہے ہوں یا بات چیت کر رہے ہوں، تو ہم بالکل فریلی، یعنی ہمیں پتہ ہوگا ایک مسلمان بھائی کو ہم کہہ چکے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، اور وہ ہمیں کہہ چکا ہے سلامتی ہو تم پر، تو جان بوجھ کر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اور یا وہ ہمیں کسی طرح کی تکلیف اور نقصان کا یعنی آپ کہیں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سراسر بہتری، خیر اور سلامتی چاہتے ہیں۔